دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و علماء کے سیگمنٹ میں ہمارا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آپ کہتے ہوں گے روزانہ ہی اہم موضوع، جناب اہم موضوعات ہوئی کے شامل کیا گیا ہے، اور اس لیے کہ اصلاح احوال بھی ہو جائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ اس کا بہترین ذریعہ اس وقت کا اور بہترین میں سمجھتا ہوں استعمال یہی ہے کہ ہم اپنے اصلاح احوال کے لیے کوشاں رہیں اور ان راتوں میں ایک ایسا عزم کریں کہ بقیہ 11 مہینوں میں جب یہ ہم امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ آج ہے موضوع تکبر۔ تکبر کے عنوان پر آج ہم بات کریں گے۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جو بہت تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ انسان کی مال، دولت، خوبصورتی، منصب، جاہ و حشم اور عزت، دولت، شہرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اور اللہ رب کریم نے اگر یہ نعمتیں عطا کی ہیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے پہلی، اور شکر ادا کر کے دوسرے کو حقیر نہ جانے انسان۔ ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ تو سارا میرا کسبی معاملہ ہے، یہ تو میں نے سارا اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ اچھا، اس پر یہ انداز یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جو کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے بندے جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے تقوی پر وہ فضیلت رکھتے ہیں، اور کسی چیز پر، یہ دنیاوی سب چیزیں یہیں رہ جانی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ جس کی مذمت قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علماء حضرات بہت اچھے انداز میں بیان فرماتے ہیں، لیکن ہم اسے صرف نظر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی اس میں برائی نہیں ہے اگر ہم تکبر کر رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے، جبکہ انکساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں، انکساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو، خود نمائی تیرا، خود نمائی اسی کو زیبا ہے، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو۔ آج ہم تکبر کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ علماء حضرات تشریف فرما ہیں، اور وہ علماء حضرات کہ جن کا پوری دنیا میں احترام پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ARYQ TV کو ایسے علماء نصیب ہیں، میسر ہیں۔ میری مراد استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین ماشاءاللہ پاکستان اور بیرون ملک بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں درس و تدریس کے حوالے سے، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما جامع امجد دارالعلوم امجدیہ میں افتاء کی اپنی ذمہ داریاں انجام دینے والے بہت ہی ممتاز عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ثنا خانوں میں 4 ثنا خاں اور بہت ہی خوش الہان ثنا خاں ثقلین رشید، دانیال شیخ، معصر سمیر اور علی حیدر چوہان، آپ چونکہ کبھی کبھی آتے ہیں نا تھوڑا سا، علی حیدر چوہان تشریف لے آئے ہیں۔ چاروں کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس سے پہلے یہ تو ایک طالب علمانہ ایک سبق سنانا ہوتا ہے علماء حضرات کو، تکبر کی تعریف اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے مذموم ہونے، اس کے مذمت کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت انداز سے اس کی ایک جامعیت کے ساتھ تعریف بیان کر دی کہ تکبر ہوتا ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے افضل اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا۔ اگر صرف اپنے آپ کو افضل سمجھیں، حقارت سامنے موجود نہ ہو تو اس کو عجب و خود پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ لیکن جب ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو پھر یہ تکبر بن جاتا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں اس کی بڑی مذمت ہے۔ جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو یہ وصف تکبر کی بنا پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تکبر جو ہے وہ کفر تک پہنچاتا ہے، انتہائی قابل مذمت۔ اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اب یہاں اگرچہ کفار کے حق میں آیت نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا نبی کریم کو انبیاء علیہ السلام کے سامنے یا اللہ کے احکام اور کتاب اللہ کے سامنے تکبر کا اظہار کرتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے، لیکن جو عام تکبر ہے ایک مسلمان کو کمتر حقیر سمجھنا، اس سے اس کا استدلال کیا جا سکتا ہے کہ وصف ناپسندیدہ ہے۔ اور ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا عربوں کو کہ وہ ان کے بڑے سردار جو تھے وہ بڑے بڑے جبے لے کے چلتے تھے، کچھ تو پیچھے اٹھا کے چلتے تھے اور کچھ زمین پہ گھسٹ کے چلتے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انداز بالکل پسند نہیں تھا، تو آپ نے پھر ٹخنے کھولنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ وصف غلیظ ہے جس کو نبی کریم ناپسند فرمایا۔ قبل از اسلام بھی ایک کبر کی علامت کہلاتی ہے۔ جی ہاں بالکل، وہ کبر کی علامت تھی، لیکن وہ اس کو قابل مذمت نہیں سمجھتے تھے بلکہ قابل فخر سمجھتے تھے۔ جیسے آج کل بہت سارے ایسے
میں نشاندہی نہیں کرتا ہوں کہ بہت سے شعبے والے ناراض ہو جائیں گے کہ وہ اپنے مثلا کسی نے انڈر ورلڈ میں اگر 100 قتل کر دیے تو وہ بہت بڑا اس نے مقام مرتبہ حاصل کری، 100 مرڈر کیے ہیں اس نے، تو وہ اس پہ بھی فخر کرتے ہیں۔ اور ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت متکبرین چیونٹیوں کی شکل میں لائے جائیں گے اور لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیں گے۔ اور ایک میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ متکبرین پر جنت حرام ہے، یعنی اولاً حرام ہے۔ اگر صاحب ایمان ہے، حالت ایمان میں رخصت ہوا ہے، تو اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس کو جہنم میں ڈالے گا، پھر وہ جنت میں جا سکتا ہے، لیکن اولاً اس پہ براہ راست جنت حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نمازی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ بہت اچھے مقرر ہیں، آپ کو اللہ نے اور کوئی مقام و مرتبہ دیا ہے، اور خاص طور پہ میں نے دینی حوالوں سے ذکر کیا۔ اب اس پہ یہ عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جانا اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا کہ شاید اب میرے لیے تو جنت کے راستے آسان ہوگا، یہ پھنسے گا، فلاں پھنسے گا، فلاں پھنسے گا، نہیں، ہاں میں تو نکل جاؤں گا۔ لیکن یہ شیطان بھی بہت بڑا صاحب علم تھا، وہ بھی پہلے بہت بڑا صاحب تقویٰ تھا، وہ فرشتوں میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین سے آسمان تک پہنچایا کہ اس کو لے آؤ۔ باقی جنات کو بہت سو کو مارا گیا، لیکن یہی وصف تکبر لے ڈوبا۔ تو اس لیے مجھے بھی خوفزدہ رہنا چاہیے، اور بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو علمی لحاظ سے یہ حافظ قرآن ہے، یہ اور کوئی نعمت عطا فرمائی، جیسے صاحبزادگان خاص طور پہ جو ہے نا، یہ مجھے بہت خوف رہتا ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو اللہ نے ان کو آستانے عطا فرمایا ان کو رشد و ہدایت کا سلسلہ بنا کر اپنے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا اتنا سے یوں ٹچ کریں گے، اور بعض اوقات تو بیچارہ غریب ہاتھ پھیلائے گا، یوں کر کے نکل جائیں گے۔ یہ رویے درست نہیں ہے۔ امیر کو نہیں چھوڑتے، امیر سے تو جھک کے ملتے ہیں، ساری عارض انکساری کا جو اظہار ہے وہ تو اسی مقام پر تو ہوگا۔ تو یہ بہرحال مناسب چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ اصل میں گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ سننا چاہیے ہمیں، اور ظاہر ہے جب ہمارے معاشرے کی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو بہرحال اس پر مزید کلام کریں۔ تو اجمالی طور پر مفتی صاحب نے اس کو ڈسکرائب کیا، انشاءاللہ تفصیلاً جب اس پر کلام کریں گے تو مفتی صاحب اور ہمارے دونوں اسکالرز اس پر کلام کریں گے۔ شامل کر رہے ہیں حمد رب جلیل، ہمارے چاروں شناخہ مل کر اللہ رب کریم کی بارگاہ میں قبولیت کے ان مبارک لمحات میں اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دونوں مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
اول و آخر ہے حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بھول جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ۔ خودی کا سر ہے لا الہ الا اللہ، خودی ہے میرے